اللہ نے سلیکشن کی جو ترتیب انبیاء میں رکھی ہے نا وہی ترتیب صحابہ میں رکھی ہے. جو ترتیب اللہ نے سلیکشن کی، انتخاب کی جو ترتیب انبیاء میں رکھی ہے وہ صحابہ میں رکھی ہے. میں آسان کرتا ہوں آپ کے لیے. اللہ نے پوری انسانیت کو دیکھا اور اس میں سے بہترین دلوں کو چنا اور ان میں سے 1,24,000 کم و بیش لوگوں کو اللہ نے نبی بنا دیا. ایسا ہی ہوا؟ کتنے نبی بنائے؟ ساری انسانیت میں سے لوگوں کو چن کر ان میں سے 1,24,000 کو نبی بنایا. ان 1,24,000 نبیوں میں سے 313 کو اللہ نے رسول بنایا. صحیح ہے؟ کتنوں کو؟ 313. ان 313 میں سے اللہ نے 10 کو قرآن میں کہا یہ اولو العزم من الرسل ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پھر ان 10 میں سے اللہ نے 4 نبیوں کو صاحب کتاب نبی بنایا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور ان میں سے ایک نبی ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا دیا، امام الانبیاء بنا دیا. بھائی کوئی بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ترتیب دوبارہ گناؤں؟ ترتیب گناؤں. سارے انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو چنا؟ 1,24,000. ان 1,24,000 کو نبی بنائے. پھر ان 1,24,000 میری طرف توجہ رکھیں بھائی. 1,24,000 نبیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے رسول کتنے بنائے؟ 313. 313 میں سے 10 کو بنایا اولو العزم من الرسل. پھر ان 10 میں سے 4 کو بنایا صاحب کتاب اور ان 4 میں سے ایک کو بنایا امام الانبیاء. ایسا ہی ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ بالکل یہ سلیکشن کی ترتیب اب صحابہ پہ لے آئے. اللہ تعالیٰ نے پوری امت محمدیہ کو دیکھا اور اس میں سے 1,24,000 کم و بیش کو اللہ نے پسند کر کے کیا بنا دیا؟ صحابی. ان 1,24,000 میں سے اللہ نے فضیلت دی اصحاب بدر کو. وہ کتنے تھے؟ 313. ان 313 میں سے اللہ نے پھر فضیلت دی 10 کو، عشرہ مبشرہ. ان عشرہ مبشرہ میں سے اللہ نے پھر فضیلت دی 4 کو، اور ان 4 میں سے اللہ نے پھر ایک کو فضیلت دے کر جہاں 1,24,000 میں سے ایک کو امام الانبیاء بنایا تھا، یہاں پہ ایک کو فضیلت دے کر پوری امت کا امام بنا دیا جس کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ترتیب سمجھ آ گئی ہے؟ 1,24,000 اس میں سے 313 اس میں سے 10 اس میں سے انبیاء کی طرف بھی ترتیب یہی رہی اور صحابہ کی طرف بھی ترتیب یہی رہی. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. میں وہ جملے لکھ کے لایا تھا کہ آپ کو سناؤں گا، مجھے اتنے پسند ہیں وہ جملے. وہ کہتے ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں رکھو. کہاں رکھو؟ حضور سے پہلے انبیاء اور حضور کے بعد صحابہ. میری بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ حضور سے پہلے کون ہے؟ انبیاء ہے. حضور کے بعد کون ہے؟ صحابہ ہے. مولانا قاسم نانوتوی کہہ رہے ہیں درمیان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سارے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ سارے انبیاء کی خصوصیات کو جمع کرو تو محمد رسول اللہ بنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی؟ ٹھیک ہے. اب انہوں نے جو جملے لکھے ہیں میں وہ جملے آپ کو سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں آدم کی انابت، نوح کا ولولہ تبلیغ، ابراہیم کا جوش توحید، اسحاق کی رضا جوئی، یوسف کا حسن، لوط کی حکمت، دانیال کی محبت، زکریا کا وقار، یحییٰ کی پاک دامنی، موسیٰ کے کمالات اور عیسیٰ کے معجزوں کو جمع کر کے ایک ہستی میں جمع کر دے تو وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سارے انبیاء کی خوبیوں کا اکٹھ کر دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بنتی ہے. اور وہ کہتے ہیں پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حسن کو کھولے نا تو جماعت صحابہ بن جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ابو بکر صدیق ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منصف ہیں تو عمر عادل ہیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم باحیا ہے تو عثمان حیا والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہادر ہیں تو سیدنا علی حیدر کرار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست سکھائی ہے تو معاویہ کی سیاست دیکھ لیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حافظہ شاندار ہے تو آپ کو وہ حافظہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مل جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مفسر ہیں تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے مفسر ملیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ ہیں تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو فقیہ مل جائیں گے۔ انبیاء کے کمالات جمع کریں تو رسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو کھولیں تو آپ کو صحابہ ملیں گے۔ یہ ہے صحابہ کی جماعت کی عظمت۔ سلیکشن کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اعتراض صحابہ پہ کرو گے تو اعتراض سیدھا کس پہ جائے گا؟ اللہ پہ جائے گا۔ انتخاب اللہ کا ہے، محبت رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس محبت پہ ایک حدیث عرض کر دوں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص جو ہے نا حاضر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے نا اس شخص کے لیے مبارکباد ہے جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، جو آپ پر ایمان لایا اور جس نے اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھ لیا، اس شخص کو کیا ہے؟ مبارکباد ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں ہاں، طوبی لکم، تمہارے لیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ شاباش، کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ آپ نے کہہ دیا خوشخبری ہے، اب میں ذرا آپ سے اختلاف کروں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لکم، تمہارے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ میں کہتا ہوں میں آپ کا ترجمہ نہیں لیتا، میں ابھی عربی الفاظ تک رہتا ہوں۔ تمہارے لیے طوبی ہے، کیا ہے؟ میں ترجمہ کر ہی نہیں رہا، تمہارے لیے طوبی ہے اس کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اس کے لیے طوبی ہے، اس کے لیے طوبی ہے، اس کے لیے طوبی ہے۔ اس شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ طوبی، وہ مبارکباد ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اصل میں طوبی جنت کا ایک درخت ہے، طوبی جنت کا درخت ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ اس درخت کی جو مسافت ہے، مسافت سمجھتے ہیں؟ ایک درخت لگا ہوا ہے، آپ اس کے گرد ایسے چکر کاٹ لیتے ہیں، کتنے منٹ لگیں گے؟ چند سیکنڈ لگیں گے، آپ نے اس کے گرد چکر کاٹ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو طوبی ہے نا اس کی جو مسافت ہے نا وہ 1 صدی کے برابر ہے۔ کتنے برابر ہے؟ 1 صدی، 100 سال لگیں گے ایسے اس کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ اور اللہ نے طوبی درخت کو، بڑی توجہ سے سننے والا جملہ ہے، حضور نے فرمایا اللہ نے طوبی درخت کو بنایا، اس درخت کے چھلکے سے اہل جنت کے کپڑے بنیں گے۔ اس درخت کے چھلکے سے اہل جنت کے کیا بنیں گے؟ کپڑے بنیں گے، کپڑے۔ اور وہ درخت جس سے جنتیوں کا لباس بننا ہے، اس درخت کی ملکیت کس کے پاس ہے؟ صحابہ کے پاس، صحابہ کے پاس۔ فرمایا طوبی تو تمہارے لیے ہے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آیا، جس نے میری زیارت کر لی۔